اس حدیث اور اس آیت کی روشنی میں جو بات میں آج کے تناظر میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، وہی در حقیقت ہمیں صحیح راستے پر چلانے کے لیے ضروری ہوگا۔ یہ آیتیں ہر زمانے اور ہر دور کے لیے ہیں، لیکن ہم ہر بات کو اپنے حالات اور اپنے تناظر میں دیکھیں گے تو بات زیادہ اچھے انداز میں سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم جن ایام میں گزر رہے ہیں، ان ایام میں پاکستان کے حوالے سے بہت سارے ایسی باتیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ جن میں سے جس بات پر نظر دوڑاؤ دل میں ایک جلن سی اور کڑھن سی محسوس ہوتی ہے، پریشانی بڑھنا ہی شروع ہو جاتی ہے، اور انسان بعض اوقات اس پریشانی کے عالم میں انتہائی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ہر زبان سے یہی لفظ نکل رہا ہوتا ہے کہ بس اب تو سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہے، اور ہمیں تو چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ تاریکی دکھانے والا منظر جن لوگوں کی وجہ سے ہے، اور جو لوگ اس پر زیادہ شور مچاتے ہیں تاریکی کا، ان کی پہچان بہت لازمی ہے کہ جو تاریکی یہاں پر غالب کرنے والے ہیں، جن کی وجہ سے یہاں اندھیرے چھائے ہیں، وہی اس کا واویلا کر رہے ہیں۔ اور پاکستان میں یہ بات بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے، پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ آج سے چند سال پہلے صورتحال اس قدر اس طرح کی نہیں تھی، لیکن جس طرح کی اب ہو رہی ہے، اب ظالم ظلم بھی کرتا ہے اور اپنے ظلم پر آنسو بہا کر اپنے آپ کو مظلوم بھی پیش کرتا ہے، اور مظلوم بیچارہ اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر خود شرمندگی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کیا واقعی میں مظلوم ہوں یا ظالم ہوں۔ یہ جو منافقت کا ایک ایسا روپ ہمارے ہاں بن چکا ہے، یقیناً اس سے پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس سے رویوں کا اندازہ بھی لگانا چاہیے کہ وہ کن لوگوں میں شمار ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے اصحاب نے ان باتوں کی طرف باقاعدہ نشاندہی کر دی کہ ایک وقت آئے گا کہ ظالم ظلم کرے گا، لیکن اپنے آپ کو اس طرح پیش کرے گا کہ لوگ کہیں گے کہ یہی تو اصل امن و امان قائم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے بڑی خوبصورت تشبیہ استعمال کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ بھیڑوں کے لباس میں بھیڑیے چھپے ہوئے ہوں گے، جن کا دل بھیڑیوں جیسا ہوگا، کسی کو قتل کر دینا، کسی کا مال ہڑپ کر دینا، کسی کے جائیداد کو راکھ کر دینا، دنگا اور فساد مچا دینا، نفرتیں پیدا کر دینا، یہ اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہوگی۔ لیکن ہر ظلم کرنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے آنسو بہائے گا، اظہار کرے گا کہ میں بہت امن و امان قائم کرنے کی، محبت کی بات کرتا ہوں، اور ہم پاکستان کو جیتا جاگتا، پھلتا پھولتا، ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آج کل جو مہینہ، جو ایام گزر رہے ہیں، خالصتاً اسی کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے، ہر ملک میں اس ملک کے معاشی معاملات کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے ٹیکس کا ایک باقاعدہ نظام قائم کیا جاتا ہے، جس میں اس ملک کا ہر شہری اپنی طرف سے کچھ ٹیکس ادا کرتا ہے، اور حکومت ایک ایسا ادارہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ ان ٹیکسز کو لے کر، اس مال اور سرمایہ کو لے کر اپنے ملک کے عوام کے لیے مختلف قسم کی سہولتیں فراہم کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ سڑکیں بنتی ہیں، ہاسپٹلز بنتے ہیں، اسکول اور تعلیمی ادارے بنتے ہیں، یہ سارے کام اس بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ میں نے جو کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جو شخص جس کو محبت کرے گا یا جس سے اپنی وابستگی ثابت کرے گا، قیامت کے روز اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ جو لوگ دنیا میں چوری کرنے والے ہوں گے، قیامت کے روز وہ چوروں کی صف میں شامل کیے جائیں گے۔ جو ڈاکہ زنی کرنے والے ہوں گے، وہ قیامت کے روز ڈاکوں کی صف میں شامل کیے جائیں گے۔ جو ظلم کرنے والے ہوں گے، وہ قیامت کے روز ظالموں کی صف میں شامل کیے جائیں گے۔ جو خیانت اور بددیانتی کرنے والے ہوں گے، وہ قیامت کے روز خائنوں اور بدکاری کرنے والوں اور بددیانتی کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ اس لیے جب ہم اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پاکستان میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس سرمایہ اس قدر زیادہ ہے کہ لوگوں کو ان کا حساب لگانا مشکل ہو رہا ہے، لیکن جب ان کے ٹیکس کی طرف نظر دوڑاتے ہیں
تو پھر ایک ایسی تصویر نظر آتی ہے کہ جیسے پاکستان کے غریب ترین لوگ وہی ہیں کہ جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ذرا سا معمولی سا ٹیکس ادا کر سکیں. 100-200 بھی ٹیکس ادا بعض لوگ نہیں کر رہے, اور بعض لوگ 3-4-5 ہزار ٹیکس ادا کر رہے ہیں, جبکہ سرمایہ کی جو کیفیت ہے وہ بلینز تک پہنچی ہے, بلینز تک. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ممکن آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ دوبارہ سیاست آ گئی. سیاست نہیں ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ المرء مع من احب, کہ بندے کا قیامت کے روز شمار انہی میں سے کیا جائے گا جنہیں وہ پسند کرتا ہے. چوری کرنے والا چاہے وہ ٹیکس چوری کرتا ہو یا کسی کا مال چوری کرتا ہو, بددیانتی کرنے والا اپنے ادارے کے اندر بددیانتی کر رہا ہے یا ملک کے کسی اور ادارے میں جا کر بددیانتی کرتا ہے یا اپنے کسی عزیز اور قریبی کے مال میں بددیانتی کرتا ہے, اس کا شمار قیامت کے روز بددیانتوں میں ہوگا. اور قتل اور غارت گری کرنے والے لوگ, چاہے وہ دنیا میں اپنے آپ کو مومن کہتے رہیں, مسلمان کہتے رہیں, پاکستانی کہتے رہیں اور امن و امان کے پیغمبر کہتے رہیں, قیامت کے روز ان کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہوگا جو ظلم اور زیادتی کرنے والے ہوں گے. جب ہم ٹیکس کی بات کرتے ہیں, چوری کی بات کرتے ہیں, غبن کی بات کرتے ہیں, بددیانتی کی بات کرتے ہیں, ظلم کی بات کرتے ہیں, تو یقیناً یہ باتیں پھر عدالتوں میں جاتی ہیں. بعض جو چیزیں عدالتوں میں پہنچ جاتی ہیں وہاں پر پھر ایک اور جملہ ہمیں سننے کو ملتا ہے جس کی وجہ سے ہر شخص اپنے لیے سبب تلاش کر لیتا ہے, وجہ بنا لیتا ہے اس کو کہ اگر اسے ایکسیپشن حاصل ہے تو مجھے کیوں نہیں ہے. وہ شخص چوری کرنے کے بعد نہیں پکڑا جائے گا تو میں کیوں پکڑا جاؤں. وہ شخص ظلم کرنے کے بعد پوچھا نہیں جا سکتا, اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا, تو مجھ سے کیوں سوال کیا جائے. چاہے قانون میں لکھا ہوا ہو کہ نہیں تم سے سوال ہو سکتا ہے, اس سے نہیں ہو سکتا, تب بھی وہ اس قانون کو دل سے تسلیم نہیں کرتا اور اسے نہیں کرنا چاہیے. اس لیے ایکسیپشنز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور دنیا میں سب سے معتبر ترین شخصیت اور سب سے معتبر ترین اگر ہستی ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کسی بھی علاقے اور خطے کے ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اتنے عظیم الشان نبی اگر ایک ریاست کا ریاست کی بنیاد رکھتے ہیں, وہاں قانون نافذ کرتے ہیں, تو قانون نہیں بلکہ قانون کا ایک معمولی سا حصہ بھی نظر نہیں آتا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میں خاتم النبیین ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, اس لیے اس میں مجھے ایکسیپشنز حاصل ہونی چاہیے. ایک بات بھی ایسی نہیں ہے. عبادت کا ایک حصہ نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہو. اور خاص طور پر جہاں عدل اور انصاف کی بات ہو تو وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر نمونہ کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا. کیا آپ خاتم النبیین ہیں کہ جن کے وضو کا پانی لوگ زمین پر گرنے نہیں دیتے, اتنے عقیدت مند ہیں لوگ, لیکن اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے سے پہلے وہ اعلان کرتے ہیں سب کے سامنے کہ اگر کسی کے حصے میں یا کسی کی طرف میرے حوالے سے کوئی بات ایسی موجود ہے کہ جس میں نے اس کا حق ادا نہ کیا ہو, یا میری زبان سے میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو, یا مجھے کسی کا قرض ادا کرنا ہو, یا میں کسی چیز کا دیندار ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب کے پاس بالکل صاف ستھرا ہو کے جاؤں اور کوئی دعویٰ کرنے والا قیامت کے روز موجود نہ ہو کہ میرے سامنے اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی اور مجھے یہ بات پسند نہیں تھی. اس لیے ابھی اپنے معاملات کو پاک کرنے کے لیے, صاف کرنے کے لیے آگے بڑھو اور اپنا بدلہ لے لو. ہم یہ بات جانتے ہیں, بارہا ہم نے پڑھی اور سنی اور کہی ہے, لیکن یہ بات اپنے لیے پسند نہیں کرتے. اپنے لیے ایکسیپشنز کے قانون بناتے بھی ہیں اور ایکسیپشنز کے راستے تلاش بھی کرتے ہیں. ایک بندے کے لیے تو ایکسیپشن بنا دیا گیا, باقی بندوں نے اسی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خود بخود اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. جنرلز بھی اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ ٹیکس اگر نہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے, زیادتی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے, غلطی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. بڑے بڑے ذمہ دار جو ہیں اور زمیندار وہ بھی اور سرمایہ دار بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نہیں دے رہا تو میں بھی نہیں دوں گا.
اس وجہ سے اس کو اپنا حق بناتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور اصحاب رسول، اللہ کے نیک ترین لوگ، ان میں سے کسی بندے نے اپنے لیے ایکسیپشن کا راستہ تلاش نہیں کیا۔ قیامت کے روز ہر ایک بندے کا حساب ہوگا، اور اس حساب کی بنیاد پر وہاں پر ایک نئی تقسیم ہوگی۔ اصحاب الیمین الگ کر دیے جائیں گے، اصحاب الشمال الگ کر دیے جائیں گے، اور جو بندہ جن کے رویوں کو پسند کرے گا انہی رویوں کے ساتھ ان کو شامل کر دیا جائے گا۔ اس لیے سامعین محترم، ہمیں اپنے حوالے سے دیکھنا ہے اور اپنے معاملات کو درست کرنا ہے۔ اور یہاں جب میں بات کر رہا ہوں یا جب بھی اس طرح کی کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس میں کوئی فرد مقصود نہیں ہے، بلکہ کردار مقصود ہے، کریکٹر مقصود ہے۔ وہی کردار اگر میرے اندر ہے تو وہ قابل مذمت ہے، اور وہی کردار اگر آپ کے اندر ہے تو وہ قابل مذمت ہے، اور وہی برا کردار کسی اور کے اندر ہے تو وہ قابل مذمت ہے۔ اس لیے ہمیں کرداروں کو بنیاد بنا کر اس کے حوالے سے بتانا ہے کہ کون سا کام اچھا ہے اور کون سا کام اچھا نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پر کوئی ترقی ہو سکتی ہے، کچھ اہتمام بہتری کا ہو سکتا ہے۔ ابھی ایک آدھ روز میں پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی ہوئی، ریڈیو ٹی وی میں اعلان کیے گئے کہ ہم نے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے یا باہمی مشورہ ہم نے شروع کر دیا ہے۔ تو یہ بیان پڑھ کر سن کر سوائے ہنسنے کے اور کچھ آدمی نہیں کر سکتا، سوائے مسکرانے کے اور کچھ نہیں کر سکتا، کہ گزشتہ کئی سال سے ہر روز پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی ہوتی ہے، پاکستان کے معصوم بندوں کی جان سے کھیلا جاتا ہے، پاکستان کا سرمایہ باہر بھیجا جاتا ہے، لٹایا جاتا ہے، لوٹا جاتا ہے، اور کوئی اس پر کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتی۔ اور پھر جب یہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر ایک بیان داغ دیا جاتا ہے کہ ہم نے اس پر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ زندہ قوموں کا یہ رویہ نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے سامعین محترم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر ہم قیامت کے روز اصحاب الیمین میں یعنی نعمتوں والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے رویے بھی اسی طرح کے کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اصحاب رسول کی سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور فرعون اور قارون کے طریقے، حامان کے طریقے، نمرود کے طریقے، ظالموں کے طریقے، قاتلوں، چوروں اور ڈاکوؤں کے طریقے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ ہم میں سے جو شخص بھی اس کا ارتکاب کرے گا یقیناً وہ انہی میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ہمیں اس بات کی ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو اصحاب الیمین میں رکھیں، جو دائیں بازو والے ہیں ان میں اپنے آپ کو رکھیں، جو صحیح بات کہنے والے ہیں ان میں اپنے آپ کو شامل رکھیں، اور قیامت کے روز جب وہ فیصلہ کیا جائے جو اللہ کے علم اور حکمت کی بنیاد پر کیا جائے گا تو اس میں بھی ہمارا شمار اصحاب الیمین میں سے ہوگا، کیونکہ اصحاب الیمین کی سرداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوں گے، اور اصحاب الشمال کی قیادت نمرود اور ابو لہب اور قارون اور حامان کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔